وعلیکم السلام جی بالکل بالکل. Okay, we are going to conduct a session basically about the academia related admissions in different university in America, right? So formally, I'm going to start. I'm Atufa, as you know. So to all the audience out there, we are going to have discussion with Dr. Shiraz Dasti, who is currently a visiting professor at McGill University in Canada. We will begin an interview of admission process, sir. So shall we start? او یس بالکل. I'll be throwing some questions to you, so you'll have to answer them accordingly. It will be kind of a facility for the students who are looking for admission abroad and not getting proper access to the procedure and all. So my question from you, the question number one, the very first question from you is that, what's the admission process at American University? If you could brief overview about it. اچھا بہت شکریہ. اس سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں دے دوں. ایک تو یہ ہے کہ میں Yeah, sure, کوشش sir. کروں گا کہ میں اردو میں بات کروں تاکہ سب جو بچے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھ سکیں، کیونکہ جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے، مقصد اس سیشن کا ان لوگوں تک تھوڑی سی اویئرنیس پہنچانا ہے، وہ والی اویئرنیس جو شاید کچھ بچوں کے پاس نہیں ہوتی، جن کو اس طرح کی یعنی کنسلٹیشن نہیں مل رہی ہوتی اپنے اداروں میں، یا وہ پے نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ جو ایجوکیشنل کنسلٹنٹس ہیں وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ان کے اسٹوڈنٹس تک پہنچنا، اور اس میں بھی کیونکہ ایک خاص کلاس کے بچے آتے ہیں میرے جیسے، یعنی کم پے کر سکنے والے جو ہمارے لوگ ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں، تو ان کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی اس طرح نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس کچھ مسائل ہوتے ہیں. اور ریسنٹلی ہو یہ رہا تھا کہ بلکہ یہ میرے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے، جب میں کولوراڈو میں تھا یا جب میں ویلمنگٹن میں تھا، تو ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں، لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے اپنی ایجوکیشن کو امپروو کریں، خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو انڈر گریڈ کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. تو جب سے میں مگل میں آیا ہوں مثلاً، تو مجھے بہت ساری ای میلز، فیس بک میسیجز، واٹس ایپ پہ جن لوگوں کے پاس نمبر تھا، میسیجز، کالز، اور ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم ایڈمیشن کیسے لیں، کس یونیورسٹی میں لیں، ایڈمیشن کا پروسیس کیا ہے. یا کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپلائی کیا ہے لیکن لوگ رسپانڈ نہیں کر رہے، یا ہم نے لاسٹ ایئر اپلائی کیا تھا ایڈمیشن نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے ایشوز. لیکن ڈسکلیمر میرا یہ ہے کہ نہ تو میرے اختیار میں کہیں کسی کا ایڈمیشن دلوانا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں اس چیز کا، یعنی میں کوئی ایجوکیشنل کنسلٹنٹ نہیں ہوں، میری کوئی اس میں کوئی باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہے، کوئی بزنس پرپسز کے لیے میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور خاص طور پہ میرے جو آئی اے یو کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ میں وہاں پہ پڑھاتا ہوں اسلام آباد میں، اور بہت سارے بچے ظاہر ہے کہ میرے ساتھ رابطے میں تھے، تو میرا یہ خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ میں انڈیویجولی وائس نوٹس ریکارڈ کرتا رہوں اور بچوں کو بھیجتا رہوں، اسٹوڈنٹس کو بھیجتا رہوں، کینڈیڈیٹس کو، بہتر ہے کہ ایک ویڈیو بنا لی جائے جس کو میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال دوں گا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس، کیونکہ فیس بک کا تھوڑا سا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، فیس بک پہ بھی ڈال دیں گے، اور تاکہ مطلب اگر کسی کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور اگین میں یہ کہوں گا کہ اس میں ڈبل چیک ضرور کریں، اپنی ریسرچ آپ خود کریں، لیکن ایک جو براڈر ایک وہ ہے، جو چیزیں مجھے پتا ہے، جو آپ کو پتا ہے، وہ کر لیں، اور ہو سکتا ہے آگے ہم ایک دو اور ویکینڈس اس پہ مزید لگا کے کچھ ایسے دوستوں کو بھی ہم انگیج کر لیں جو یعنی جو ینگ ہیں اور ابھی پڑھ رہے ہیں، جن کا ریسنٹ ایکسپیرینس ہے ایڈمیشن لینے کا امریکن یونیورسٹیز میں. تو یہاں پہ امریکن یونیورسٹیز سے مراد ہماری کینیڈا سے زیادہ یو ایس کی یونیورسٹیز ہیں. کینیڈا کی یونیورسٹیز کی بھی ساتھ ساتھ ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، لیکن یو ایس کا زیادہ، کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں زیادہ تر وہ افورڈ نہیں کرتے، اور کینیڈا میں فلی فنڈڈ پروگرامز نسبتاً کم ہیں، پی ایچ ڈی لیول پہ کچھ ہیں لیکن ویسے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم گریڈ پروگرامز کی بات کر رہے ہوں گے زیادہ تر،
اگین نیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ میرے ساتھ جو زیادہ تر لوگ رابطے میں ہیں وہ انہوں نے انڈر گریڈ کر لی دی ہے، تو اب وہ گریجویشن کے لیے اپنا گریڈ پروگرامز کے لیے یہ بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کلیئر ہونا چاہیے. امریکہ میں انڈر گریڈ پروگرامز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد گریجویٹ پروگرامز ہوتے ہیں. پاکستان میں پوسٹ گریجویٹ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کو پوسٹ گریجویٹ کالجز، پوسٹ گریجویٹ پروگرامز یا ڈگریز کہا جاتا ہے. امریکہ کے اندر عموماً زیادہ تر جگہوں پہ تو ہم گریڈ پروگرامز کی بات کر رہے ہوں گے، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی بات کر رہے ہوں گے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، اور وہ تھا کہ اوور ویو آف ایڈمیشن پروسیس. Yes, that's exactly the same. امریکہ میں ایڈمیشن پروسیس عموماً آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے ڈسپلن میں جو تھوڑا سا ویری کرتا ہے، چونکہ مثلا آپ انگلش کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ رائٹنگ سیمپل یا کچھ ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوں فرام مے بی ایم بی اے یا مینجمنٹ سائنسز کی پی ایچ ڈی سے، یا ماسٹر آف فائن آرٹس ان تھیٹر اس سے، تو وہ ریکوائرمنٹس بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے اہم تو یہ ہے کہ آپ سمپلی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس فار پی ایچ ڈی انگلش یا پی ایچ ڈی سائیکالوجی ایٹ آگے یونیورسٹی کا نام آپ لکھیں اور گوگل کریں تو عموماً آپ کو گوگل رائٹ جگہ پہ لے جاتا ہے. بعض Like, اوقات how شروع do میں we know ایڈس، where to apply in particular? We ہاں have to اس go کی for طرف the اس کی particular طرف جو ہے نا، discipline? جی مطلب یہ ہے کہ ڈسپلن کا یہ ہے کہ ماسٹرز اور پی Mhm. ایچ ڈی لیول پہ تو امریکہ میں بھی وہی ہوتا ہے جیسے پاکستان میں انڈر گریڈ لیول سے شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ یہاں پہ انڈر گریڈ امریکہ میں عموماً جنرل ہوتی ہے، یوزولی آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں، اس میں میجر مائنر کی سلیکشن ہوتی ہے اور وہ تھوڑا سا ایڈمیشن پروسیس ڈفرینٹ ہے. لیکن ایم اے اور پی ایچ ڈی تو آپ سیدھا ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کے پیج پہ جو ایڈمیشن ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ ڈھونڈتے ہیں. تو چونکہ ہم اوور ویو کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو 4-5 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایڈمیشن کے لیے. تو ان کو ایڈمیشن ریکوائرمنٹس بھی کہا جاتا ہے، اپلیکیشن ریکوائرمنٹس بھی کہا جاتا ہے، اپلیکیشن میٹیریل بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا سی جی پی اے، یونیورسٹی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا منیمم سی جی پی اے انڈر گریڈ میں کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پہلی چیز ہے. اس میں رول آؤٹ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں بھی صحیح یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے کہ نہیں ہے. وہ پہلی چیز ہے. دوسرا، وہ آپ سے ایک ایس او پی مانگتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایسے ہوتا ہے میکسیمم 2 پیجز کا عموماً. اسٹیٹمنٹ آف پرپز، اس کو لیٹر آف انٹینٹ بھی کہا جاتا ہے، پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، مختلف اس کے نام ہیں. یونیورسٹیاں بعض اوقات اس کے حوالے سے لکھ بھی دیتی ہیں کہ ہمیں اس میں یہ کویسچنس آپ ہم یہ چاہیے کہ آپ ایڈریس کریں. تو ایک تو ایس او پی ہو جاتی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ہم ڈیٹیل میں آگے بات کریں گے اگر آپ سوال پوچھیں گی تو. اس کے علاوہ رائٹنگ سیمپل چاہیے ہوتا ہے آپ کا، رائٹنگ سیمپل یعنی اور یہ بھی ویری کرتا ہے، کچھ جگہوں پہ آپ کو اس سے وہ پورٹ فولیو مانگتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، آپ مطلب فلم سٹڈیز میں جا رہے ہیں، فوٹوگرافی میں جا رہے ہیں، آپ کریٹو رائٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں، انگلش میں جا رہے ہیں، سائنس میں جا رہے ہیں. تو کوئی ایک ریلیونٹ چیز جو پروو کرے آپ کی ایبلٹیز کو. تو مثلا اگر آپ انگلش ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں یا ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ایکیڈیمک رائٹنگ کا آپ سے سیمپل، اسکالرلی رائٹنگ کا سیمپل آپ سے مانگا جاتا ہے. اس کی لمٹ ہوتی ہے، کبھی وہ 15 پیجز مانگتے ہیں، کبھی ورڈز کی لمٹ ہوتی ہے، عموماً پیج لمٹ ہوتی ہے. کبھی 30 پیجز مانگ لیں گے، کبھی ایک ایسے مانگ لیں گے، وہ مختلف وہ ہوتا ہے. تو وہ ریفائنڈ ایک پالشڈ سیمپل آپ کو جمع کرانا ہوتا ہے. تو امریکن یونیورسٹیز یہ کہتی ہیں کہ سب سے اہم مطلب بیسک جو کرائٹیریا ہے اس کو میٹ کرنے کے بعد جو 2 ڈاکیومنٹس ہیں سب سے اہم والے، وہ آپ کی ایس او پی اور آپ کا رائٹنگ سیمپل ہے عموماً. اور یہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز سے متعلق یہ زیادہ ہے، کیونکہ کچھ ڈپارٹمنٹس میں مثلا مینجمنٹ سائنسز میں بعض اوقات وہ آپ سے ایکسپیرینس مانگتے ہیں کہ آپ کا کس آرگنائزیشن میں آپ نے جاب کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جو کہ آپ کی سی Usually وی ان کا باقی جگہوں پہ minimum بھی، 2 years سے 3 years تک کا ہاں criteria ہوتا ہے وہ بعض experience اوقات کا کہ منیمم کا بھی ہوتا ہے. جی بالکل. minimum اتنا ہونا تو چاہیے. Yes. ہاں، تو یہ 2 ڈاکیومنٹس بہت اہم ہیں پہلے. اس کے بعد وہ آپ سے سی وی یا ریزومے آپ کا مانگتے ہیں کہ وہ بھی آپ اس میں وہ کریں. آپ کے آئلٹس یا کچھ جگہوں پہ کچھ کیسز میں
آپ کا جی آر ای اسکور جو ہے وہ بھی جو کہ اب تقریباً ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز میں ختم ہو گیا ہے. پہلے بھی کچھ یونیورسٹیاں اس کو وہ کر رہی تھیں، لیکن کووڈ کے بعد تقریباً اب انہوں نے میرا یہ خیال ہے کہ خاص طور پہ جو ہمارا ڈسپلن ہے اس میں اب نہیں مانتے ہیں جی آر ای جو ہے، ورنہ اس کی علیحدہ سے پھر ڈیٹیلز ہیں کہ جی آر ای سبجیکٹ ٹائپ ہوتا ہے، جنرل ٹائپ ہوتا ہے. تو پی ایچ ڈی میں کچھ جگہوں پہ وہ سبجیکٹ بھی مانگتے ہیں، کچھ جگہوں پہ صرف جنرل پہ کام چل جاتا ہے. لیکن بہرحال جو ہمارے ڈسپلنز ہیں، خاص طور پہ ہیومینٹیز، خاص طور پہ انگلش، اس میں یہ ہے کہ اب نہیں مانگا جاتا. اگین وہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ دو چار یونیورسٹیاں ہوں، لیکن مور دین 95% یونیورسٹیز وہ نہیں مانگے گی آپ سے جی آر ای. لیکن آئلس یا جو لینگویج پروفیشنسی کے وہ ہے، ٹافل ہو گیا. کووڈ کے دنوں میں بہت ساری یونیورسٹیز نے ڈوولنگو کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ چیزیں بہرحال آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. اور اس میں زیادہ تر یونیورسٹیز یہ کہتی ہیں کہ آپ منیمم مثلاً وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ 7 اسکور آپ کا ہونا چاہیے اور 6.5 سے کم کسی بھی اس میں ایریا میں نہیں ہونا چاہیے آئلٹس میں، تو آپ کو 7 اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو امپروو اٹ. زیادہ تر یونیورسٹیاں یہ کہتی ہیں کیونکہ آپ نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے اس کو میٹ کر لیا، تو اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ ٹیسٹ دیں، 7.5 کرنے کی کوشش کریں یا اس کو 8 تک لے کے جانے کی کوشش کریں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ٹوفل کا سکور ہے وہ 79 سے شروع ہوتا ہے. میرا خیال ہے منیمم جو میں نے دیکھا ہے ابھی اسی کے لیے جو میں ریسرچ کر رہا تھا 79 عموماً ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں. لیکن وہ کچھ کہتے ہیں 82 ہو، کچھ کہتے ہیں 90 ہو. جو زیادہ کمپیٹیٹیو جگہ ہیں وہ 100 کہیں گے، کچھ جگہوں پہ 105 مانگیں گے آؤٹ آف 120. تو وہ بھی آپ کو ظاہر ہے کہ پہلے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ایلیجیبلٹی ہے. تو آپ کے گریڈز یعنی آپ کا سی جی پی ہے منیمم عموماً 3.2 3.3 3.4 3.5 سے اوپر آؤٹ آف 4 جن لوگوں کا ہوتا ہے سی جی پی ہے تو وہ کافی سیف زون میں ہوتے ہیں، ان کے ایڈمیشن ہونے کے چانسز بہتر ہوتے ہیں اگر ان کی باقی چیزیں اچھی ہوں. تو باقی چیزوں سے میری مراد اگین وہی آپ کا رائٹنگ سیمپل، آپ کی جو بھی ان کی باقی ریکوائرمنٹس ہیں، the whole package as a whole. جی آپ کا ایس او پی وغیرہ وغیرہ. تو اس کے علاوہ یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایس او پی پہ کام کرنا ہے، آپ نے رائٹنگ سیمپل پہ کام کرنا ہے، آپ نے اپنے آئلس یا ٹوفل یا انگلش پروفیشنسی کا اسکور پہ کام کرنا ہے، آپ نے سی وی اپنا اچھا سا، یہاں پہ کینیڈا میں کہتے ہیں کینیڈین سی وی، تو یا ظاہر کینیڈین طرز کا ایک سی وی آپ کو بنانا پڑتا ہے، اسٹائل کا سی وی بنانا پڑتا ہے، تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا امریکن اسٹائل کا سی وی. تو وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ایک فارمیٹ اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے ایڈمیشن کمیٹی کے لیے، پروفیسرز کے لیے، کہ وہ فوراً کیونکہ جو جس چیز کو وہ جس جگہ پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہیں اگر مل رہی ہو تو کنوینئنٹ ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی آپ کے سی وی کو دیکھ لیتے ہیں اور اندازہ لگا لیتے ہیں. تو یہ بنیادی میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں. اس کے علاوہ آپ کو ایڈمیشن فی پے کرنی ہوتی ہے، اور میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز فوری طور پہ نہیں آ رہی یعنی اوور ویو میں. ہاں اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو ایس او پی رائٹنگ سیمپل کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ ہے لیٹرز آف ریکمنڈیشن. تو زیادہ تر جگہوں پہ جو میکسیمم یعنی ایٹ موسٹ آف دا پلیسز وہ آپ سے دے ریکوائر 3 لیٹرز آف ریکمنڈیشن، یا اس کو ریفرنس لیٹرز بھی کہا جاتا ہے.